رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بھی حکم کا، جس بھی امر کا حکم فرمایا ہے، اس میں دنیا میں بھی ہمارے لیے فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کے فوائد آخرت ہی میں ملیں گے، حالانکہ ہر نیکی کا ایک اخروی ثواب ہے اور ایک دنیا میں اسے صلہ ملتا ہے، سکون سے، راحت سے، خوشیاں بانٹنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہنے سے، قوت، استحکام اور اللہ تعالیٰ پر توکل سے جو انسان کو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آخرت میں بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ آخرت میں تو ایسے حالات نہیں ہوں گے جو دنیا میں ایسے پیش آتے ہیں۔ تو دنیا میں جو توحید کا اقرار کر کے مزہ آتا ہے تو وہ آخرت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ دنیا میں آپ کے پاس مختلف پہلو ہیں، آپ کو توحید سے بہکانے کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں، آپ کو رستے سے بہکانے کے لیے بہت سا میڈیا اور لوگ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ اس کام پہ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کو بہکائے۔ تو نیکی کے اثرات دنیا میں بھی ضرور ملتے ہیں۔ ان اہم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اگر کچھ نہیں بھی کر رہا لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے تو یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یعنی جب تک وہ متقی ہیں، وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی وہ کام نہیں کر رہے، کوئی عبادت ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر تقویٰ رکھا ہے، تو ایسے سمجھے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ ان کے شامل حال ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ ایک ایسی دولت ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے جسم پر، اس کی نگاہوں پر، اس کے کانوں پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، کیونکہ خون جو ہے وہ دل سے سپلائی ہوتا ہے۔ تو جس عضو کی طرف وہ خون جائے گا وہ دل سے جب وہ منتقل ہوگا، تو اگر دل میں تقویٰ ہے تو سارے اعضاء میں وہ تقوی کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو پھر وہ ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوگی، ظاہری صورتحال ہوگی جس کو بنایا یا دکھایا گیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ تقویٰ اگر دل میں موجود ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، ایک لوتھڑا ہے۔ اس وقت تک دل کسی نے شاید نہ دیکھا ہو، انسانی دل، لیکن مضغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ مضغے کی شکل ہے، وہ بوٹی نہیں ہے، وہ ہڈی نہیں ہے، وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں دل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، اگر وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو سارے اعضاء میں بگاڑ نظر آتا ہے، کیونکہ جسم کے ہر حصے کو
وہ جو خون پہنچتا ہے وہ دل سے پہنچتا ہے، تو جب اس کے اندر ہی خامی ہوگی تو پھر باقی اعضاء درست نہیں رہ سکتے۔ تو اس تقوی کے مشق کے لیے، اس کی تربیت کے لیے رمضان المبارک کی بھی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ رمضان نصیب فرما دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ تو یہ جو تقوی ہے وہ روزے بھی، اس کا مقصد بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ تو اس تقوی کے معاشرتی اثرات باقاعدہ طور پہ موجود ہیں، کبھی ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس تقوی کے باقاعدہ اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری کرتے ہوئے جو گھریلو سطح کے تھے، جو معاشرتی طور پہ تھے، ان میں بار بار تقوی کی تلقین کی۔ آپ دیکھ لیجئے نکاح کا خطبہ ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی تلاوت فرماتے، ان سب میں 3 مختلف مقامات سے ان سب میں تقوی کا ذکر موجود ہے۔ اب نکاح کے موقع پہ تقوی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، اس کی تلقین کیوں کی؟ حالانکہ نکاح کے موقع پہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ خوشی اور خوشی کا اظہار، لیکن وہاں پہ تقوی کا درس کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ تقوی اگر انسان اپنے ساتھ ساتھ رہے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وہ خاتون، وہ مرد یا وہ دولہا دلہن، جب ان کو شروع ہی سے یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم جس بندھن میں بندھنے والے ہیں تو اس میں خوشیاں، سکون، امن اور حقوق کی ادائیگی اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہمارے دل کے اندر تقوی ہو۔ نہیں تو نہ کیمرے کی آنکھ وہ کچھ دے سکتی ہے، نہ کوئی ریکارڈر وہ ریکارڈ کر سکتا ہے جو کچھ کہا سنا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب، ان سے سوال ہو رہا تھا۔ وہ خاوند کہتا ہے، خاوند کی طرف سے سوال تھا کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کو جانور تک کہہ دیتی ہے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کس بنیاد پر ہے کہ اس جوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ اس تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ بات جو اس نے کہہ دی، وہ بات کہہ نہیں دی گئی، اس کا باقاعدہ محاسبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو اس قدر محتاط طریقے سے استعمال کرنے کا فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں اپنے منہ کے بل جو جہنم میں جا کے گریں گے، اس میں زبان کا بہت نمایاں کردار۔ تو یہ تقوی کی جو اہمیت ہے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے اثرات باقاعدہ معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس تقوی کی بنیاد پہ اس بندھن کو جوڑا تو وہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید ہمیں جو ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے اس کے بھی حق اسلام نے بتائے۔ تو مجھے بتائیے کہ جس نے زندگی ساتھ گزارنی ہو اس کے حق نہیں ہوں گے اسلام کے اندر؟ وہ کس صورت میں باقی رکھے جا سکتے ہیں؟ جب تقوی ہوگا، ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام ہیں اور آخری دن ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کا آخری کلام تھا، جو آپ نے گفتگو فرمائی، تو آپ نے یہ فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وما ملکت ایمانکم، اور ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو جو تمہاری ملکیت میں غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اور جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہ اس تقوی کا ایک معاشرتی اثر ہے کہ جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا ہے اور
لوگوں سے اچھے سلوک کے ساتھ رہنا ہے وہ میرے ماتحت ہی کیوں نہ ہوں، یعنی جن کو میں نے پیسے دے کے خریدا ہے وہ زر خرید غلام کیوں نہ ہوں، تو ان سے بھی میں نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے۔ تو جب غلام کی اتنی اہمیت، لونڈی کی اتنی اہمیت کہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو پھر بیوی کی اہمیت، ساتھ رہنے والوں کی اہمیت، جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، جو نمازی ہیں، جو آپ کے محلے دار ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، جنہوں نے مستقل آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ڈر اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام نے تقوی کے متعلق اس قدر زور دیا، قرآن مجید کی بہت سی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث مبارکہ کے اندر خلفائے راشدین کی آپ وصیتیں، نصیحتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اوصیکم بتقوی اللہ، وہ یہی کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان بچے گا گناہوں سے، حق تلفیوں سے، زیادتیوں سے، زبان کے غیر محتاط استعمال سے، اور یہی تقوی موجود ہوگا تو انسان کی راتیں، انسان کے دن، انسان کی تنہائیاں، انسان کی جلوت، انسان کی خلوت وہ ٹھیک گزرے گی۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے تو اچھا بنے گا لیکن تنہائی کے اندر وہ کیا کرے گا؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی وعید بیان فرمائی، بہت بڑی وعید، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الارم ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور وہ سفید ہوں گی۔ تہامہ کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوتے تو وہ سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح وہ تہاموں کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن وہ قدردان ذات جو شکور بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو جانتا بھی ہے، قدردان بھی ہے، وہ ہوا منصورہ کر دے گا، ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی نیکیاں ایسے ہو جائیں ان جرائم کی وجہ سے جو ہم کرتے ہیں، ان نظریات اور عقائد کی وجہ سے جو ہم کرتے ہیں۔ آپ سے عرض کی گئی ہے کون لوگ؟ فرمایا کہ جب اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، جب وہ تنہائیوں میں ہوتے تھے نا، جب کسی کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ ایسے کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہوں۔ اللہ نے جس بات سے روکا ہے اس سے نہ رکے، اب کون سا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوت میں جو اس کے اوپر کوئی عبادت کے آثار نظر آ رہے تھے لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو اس کی تنہائی بھی اسی طرح محفوظ ہوتی جس طرح لوگوں کے سامنے وہ بڑا متقی اور پرہیزگار۔ اس وجہ سے تقوی کے معاشرتی طور پر بہت گہرے اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سب سے جو عظیم خطبہ تھا، سب سے جو بڑا خطبہ تھا، جس میں صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا اور آپ کی آواز کو ایک معجزانہ طور پہ دور دور تک پہنچایا جا رہا تھا، نہ کوئی سپیکر نہ کچھ، لیکن یہ تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ کو سن رہا تھا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں جو تمہاری گھر والیاں ہیں، تمہاری ازواج ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔
اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلقین اور پوری ہدایات کہ اگر تم عورت میں کوئی خامی دیکھتے ہو تو اس خامی کا یہ مطلب نہیں ہے تم اسے برا بھلا کہنے لگ جاؤ، بلکہ اس خامی کے بجائے تم اس کی بہت سی اچھی عادات دیکھ سکتے ہو۔ اگر ایک خامی ہے تو کتنی اچھائیاں بھی تو ہوں گی، وہ تمہارے کتنے کام سنوارتی ہے اور تمہارے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے صرف ایک وجہ سے، ایک شکایت سے سگریٹ پینے چھوڑ دیے۔ وہ کیا تھی شکایت؟ ہمسایوں کی طرف سے پیغام گیا کہ جی آپ کا دھواں جو ہے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کے اندر وہ اس سے مشکل پیش آتی ہے، تو آپ یہ مہربانی کر کے اس کا کوئی حل۔ تو انہوں نے اس وجہ سے کہ میرے ہمسایوں کو اس کی تکلیف، یہ سوچ ہے نا کبھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ازواج یا بیویاں وہ خامدوں کے لیے کوئی بند سنور کے نہیں رہتی۔ وہ میلی کچیلی سی باہر نکلنا ہو تو بہت اہتمام سے، گھر میں رہنا ہو تو وہ اسی حالت میں نہ صحیح طریقے سے صفائی ستھرائی، نہ کوئی ایسا اہتمام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج معاشرہ اس قدر گر چکا ہے۔ یہ ڈر ہوگا تو وہ خامند کے لیے بنے سنورے گی اور دوسروں کے لیے وہ میلی کچیلی رہے گی، وہ سادہ زبان استعمال کرے گی، وہ اپنی زبان کے اندر کوئی ملائمت اور نرمی وہ نہیں لائے گی کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہو، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ اپنی آواز کو ایسے جو ہے نرمی سے لوگوں سے بات نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر کچھ کجی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، وہ امہات المومنین کی طرف مائل ہو، یعنی اس چیز سے بھی روکا گیا۔ تو جب ان کے بارے میں اس قدر تنبیہ ہے تو پھر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی خامن سے لہجہ کچھ اور ہے، سختی والا، اور جب وہ آفس میں ہے یا ٹیچنگ یا کوئی بھی شعبہ ہے کسی خاتون کا، تو اس میں وہ بڑی ملائمت، وہ بینک میں بیٹھی ہے، وہ بڑے آرام سے اور خامن سے ایسے بات کرتی ہے جیسے وہ اپنے ملازم سے بات کر رہی ہو۔ تو یہ وہ لہجوں میں جو فرق ہے، ہم تو اس کو بھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو تو پھر یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے کہ میری اس زبان کے اثرات کہاں پہ پہنچیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دوسروں کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں، لیکن وہ والدین کے ساتھ اپنے رویے کو درست نہیں رکھتے، والدین کو اگنور کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک فیملی کا پتہ چلا، ان کی والدہ کو ان کے کسی جو مسائل اولاد کے آپس میں ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ صاحب فراش ہو گئی، بیمار ہو گئی، اس وجہ سے کہ ان کو یہ جو بچوں کی لڑائی جھگڑا، یہ جو مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی پریشانی بڑھ گئی، ان کے لہجوں کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید ہم سے یہ نہیں کہتا کہ والدین کے ساتھ تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی کہہ کے بات نہیں کرنی۔ اف کلمہ نفرت ہوتا ہے، یعنی نفرت کا اظہار، جیسے بندہ اپنے منہ سے کوئی ایسا اشارہ کر دیتا ہے، یہ اشارہ بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہو اپنے والدین کے ساتھ اگر ایسا کرتے ہو۔ اس کو کوئی کیمرہ نوٹ نہیں کرے گا، کسی چیز میں یہ ہمارے لہجے، یہ گفتگو کے انداز نہیں کیچ ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ان چہروں پر خوشی کے آثار دیکھ کے صدقے کا صلہ دیتا ہے تو ان چہروں پر ایسے اثرات دے کے وہ پکڑے گا بھی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ لہجہ کیسا رکھا، تم کیسے ان سے پیش آتے تھے۔
تو تقوی کے معاشرے پر بہت زیادہ اثرات ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے اندر تو نے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم ہی لوگ ہیں نا، جب جی ٹی روڈ پہ ہوتے ہیں، جب عام شہروں میں ہوتے ہیں تو ہماری ڈرائیونگ کسی اور اعتبار کی ہوتی ہے، جب ہم موٹر وے پہ ہوتے ہیں ہماری ڈرائیونگ کسی اور انداز کی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پہ بھی کوئی وائلیشن کرنے والا موجود ہے کہ نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جرمانہ ٹھک جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اور ایک ہی شہر میں آپ اگر ڈیفینس، گلبرگ، ان علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ زیادہ احتیاط ہے، بھاٹی لوہاری چلے جائیں وہاں پہ اور انداز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو تو وہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہونا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ کراس کرنے سے کسی کا جانی نقصان ہو جائے، کسی کا نقصان، اسی بات سے بندہ ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ آپ تھوڑا تاخیر سے اگر پہنچ جاتے ہیں تو یہ خیر ہے، لیکن آپ کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ سب باتیں معاشرتی اثرات ہیں اس ڈر کے جو بندہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوکوں چوراہوں میں کوئی کیمرے فٹ تھے؟ خلفائے راشدین کے دور میں جب جرم نہ ہونے کے برابر تھا، کوئی کیمرے فٹ تھے؟ کوئی اتنی ایسی بنائی گئی تھی، ادارے موجود تھے کہ ایک ایک بندے کی سی آئی ڈی کی جا رہی اور کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ صرف اور صرف اللہ کا ڈر ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھا تھا کہ ہم نے کوئی بھی خلاف ورزی کی، شریعت کی، ملت کی، قوم کی، سلطنت کی، تو پھر ہمیں پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک تقویٰ تھا جس کی بدولت سے پورا معاشرہ سنور کے چل رہا تھا، امن و سکون تھا، راحت تھی، اور کوئی ایسی نگرانی نہیں تھی۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لاتے ہیں۔ اسلام سے قبل ان کا جو رہن سہن تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے گلوٹیروں کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھول لی تھی، اور ان کے تعلقات بھی ناجائز کسی سے پہلے موجود تھے۔ اس خاتون کا نام عناد تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی اس فن کے مطابق جس کے وہ ماہر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو قیدی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ان کو تم نے لانا ہے، تو یہ ایسے طریقے سے ان قیدیوں کو بیڑیوں سمیت اٹھا کے لے آتے کسی جگہ پہ، بیڑیاں توڑتے اور ان کو مدینہ منورہ لے جاتے۔ سارا وہ مکہ کا ماحول پریشان تھا کہ یہ ہوتا کون ہے جو ایسے کر گزرے۔ ایک رات ایسے ہوا کہ وہی اناک نامی جو ان کی سابقہ تعلق والی تھی اس نے دیکھ لیا، اس نے دعوت دی کہ آجو میرے پاس رات گزارو۔ موقع بھی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو آج صرف ویڈیوز اور صرف ایسے میسیج اور ایسے جو ویب سائٹ ہیں یا یہ یوٹیوب ہے ان سے دیکھ کے اپنے ایمان کو فروخت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ پورا موقع موجود ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کے سامنے اگر ایک اللہ کے ڈر کی اہمیت واضح کر دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی بہتریاں آ سکتی ہیں۔ یہ تقویٰ، یہ اللہ کا خوف انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا، اور واقعتاً پھر انہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ میں عناد سے، وہ جو خاتون تھی، اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے
حالات اور ماحول کو دیکھ رہا تھا، آیت اتری الزانیۃ لا ینکح الا زانیۃ، کہ جو زانی عورت ہے اس سے نکاح کرنے والا جو ہے وہ زانی ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع فرما دیا۔ ہاں اگر کوئی خاتون توبہ طائب ہو جاتی ہے تو پھر وہ زانیہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ اپنے اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، وہ اب اس کی وہ حالت نہیں رہے گی۔ ایک علیحدہ اس کا ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ تو ابھی بھی یہ دعوت دے رہی تھی۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس معاشرے کے اندر جو بہتری تھی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کا ڈر، ان کی تربیت، تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور جب یہ پتہ ہو کہ ہم نے ہر ایک بری چیز سے، بری عادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، تو پھر انسان یقیناً گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھتا ہے۔ اور جب گناہوں سے دامن بچاتا ہے، ایک گناہ سے جب انسان بچتا ہے نا، تو کئی لوگوں کی جو حقوق کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کا حق غصب کیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کے نسلوں تک کے حق غصب ہو جاتے ہیں ایک جھوٹی گواہی دینے سے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جب جھوٹی قسم کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیک چھوڑ کے آگے ہو کے یہ بیان کیا کہ الا و شہادت زور، جھوٹی گواہی سے اپنا دامن بچا لینا، یہ بہت ہلاکت خیزی ہے اس کے اندر۔ تو ایک ایک گناہ سے اس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ ایک انسان برا ہو، اس کی برائی کے اثرات اگلی نسلوں تک چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے رکیے، ٹھہریے، سوچئے، اقدام کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے کہ کاش ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ جو دعا اہل ایمان کی سورہ فرقان کے اندر بتائی گئی کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم خود بھی تقوی والے ہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے پیچھے اہل تقوی کی ایک لائن موجود ہو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہم تو دنیا میں ایسے چلتے ہیں جیسے سدا ہم نے یہاں رہنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے ہر عمر کے افراد جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو سمجھے ان کی آخرت شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے وہ تقوی پیدا کیجئے، ہر ایک کی ادائیگی جو حق ہے آپ کے ذمے ہے وہ ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو میں نے تحفہ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، تو آپ اس میں گواہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کل ولد نحلتا، کیا ہر اولاد میں سے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو تم نے یہ تحفہ دیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولادوں کے بارے میں عدل سے کام لیا کرو۔ جب اولادوں کے ساتھ عدل کا حکم ہے تو ہر ایک کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، پھر رعایا کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے۔ تو اللہ کا تقوی ایسی دولت ہے جس سے انسان بہت سے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے۔ اسلام کا جو پہلا خلا ہوا، بس آخری واقعہ، اسلام میں جو پہلا خلا یعنی کسی عورت نے جو دائر کیا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور جو آپ نے فیصلہ صادر کیا، وہ سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ اہلیہ تھی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اپنے خامن کو ناپسند کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بات کہی، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ لولا مخافت اللہ، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے خامن کے چہرے پہ تھوک دیتی، یعنی اتنا مجھے ناپسند ہے۔
لیکن میں ایسا اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، جو تیزاب پھینکتے ہیں، جو حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چہروں کو مارتے پیٹتے گالیاں دیتے گھسیٹتے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی کہ تم جو حق مہر تمہیں ملا تھا وہ باغ کی صورت میں تم وہ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا میں کر دوں گی۔ یعنی حق مہر واپس کیا جاتا ہے جب کوئی خلے کا دعویٰ خاتون دائر کرتی ہے، جب عدالت سے فیصلہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا میں کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ اسے فارغ کر دو۔ تو اس طرح یہ اسلام کا پہلا خلا تھا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اللہ کا ڈر رکھے تو ایسے اقدام سے بچتا ہے، وہ جائز کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ کسی سے نہیں بچنا چاہتے تو پھر اس کی صورت بھی اسلام نے رکھی ہے، لیکن جب تک آپ کسی کے ساتھ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی آپ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي